امین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ محترم خواتین اسلام، رمضان کے اس مہینے میں وشاکھاپٹنم کی اس مسجد میں 20 دن کا خواتین سے متعلق تربیتی پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور عقیدے کی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر علم سیکھنے کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ تاجر باقی رکھے، اور آپ سب لوگوں کو موجودہ دور میں جو فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ 20 دن میں ہم آپ کے سامنے کیا پڑھائیں گے، کیا پیش کریں گے، اس کی طرف آسانی سے ہم ہلکا اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتا ہے ہماری اور آپ کی۔ تربیت لکھیے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت عام ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تربیت عام ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، گنہگار کو بھی رزق دیتا ہے، اطاعت کرنے والے کو بھی دیتا ہے، سب کو بھی دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عام تربیت۔ خاص تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی تربیت فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، آسمان سے ان کو وحی بھیجتا ہے، گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اور تربیت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی تربیت اور دوسری ہوتی ہے روحانی تربیت۔ جسمانی تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ جسمانی تربیت ہے۔ روحانی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے اسے بولتے ہیں روحانی تربیت۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان میں آیا ہے تو جسمانی تربیت، روحانی تربیت، روحانی تربیت۔ تو اسی لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ قسم کے کھانے پکانے میں اپنے وقت کو صرف نہ کریں۔ جیسے عام دنوں میں کھاتے پکاتے رہتے ہیں، ان دنوں میں کھانے پکانے کو کم کرنا چاہیے، عبادت کی طرف توجہ زیادہ دینا چاہیے۔ مسجد حرام کے اور حرمین کے مطلب نگران عبدالرحمن سدیس آپ جانتے ہیں، انہوں نے خطبے میں نصیحت کی، اے شوہروں کی جماعت، تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ذرا عبادت کرنے کے لیے چھوڑو۔ اگر وہ زیادہ کھانے پکانے میں لگ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ روحانی تربیت متاثر ہوگی۔ اللہ ہدایت دے مسلم خواتین کو، 4 بجے اگر پکانے چلے گئے تو افطار کا ٹائم ہو گیا تو بھی حریرہ بنتے جاتا، ماش کے بڑے تلتے رہتے۔ معمولی انداز سے اگر کہیں یہ پکاؤ وہ پکاؤ، اس طریقے سے کرو وہ کرو، یوٹیوب میں دیکھو، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کھانے پکانے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جیسے ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ویسے ہر مسلم خاتون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی جو ہے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 60 پڑھی۔ ذاریات آیت نمبر 60۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری جو ہے عبادت کا مقصد، ہمارے دنیا میں لائے جانے کا مقصد، ہم کو وجود بخشنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ایک مرد جب مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے، جو ثواب اسے ملتا ہے مسجد میں، ماشاءاللہ وہ عورت کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ آج ہماری خواتین کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور جماعت کی نماز فرض نہیں بولے تو انہوں یہ سمجھتے ہیں میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔
اسی لیے وہ 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز فجر تو چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کو ہم خواتین کیا کرتے ہیں، وہ اسکول جانے اٹھاتے ہیں، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں حرمین کے، وہ کہتے ہیں یہ خیانت ہے کہ عورت اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھائے، عبادت کے لیے نہ اٹھائے، مگر ان کو ہوم ورک کرنے کے لیے اٹھائے اور ساتھ میں اسکول جانے کے لیے اٹھائے۔ خیانت ہے، یہ امانت کا تقاضا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے خود اپنی مقصد زندگی سمجھنا چاہیے، اور مقصد زندگی سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے۔ میں جامعہ محمدیہ میں الحمدللہ 10 سال پڑھایا ہوں، تو ایک عرب شیخ اس وقت آئے تھے، یہ واقعہ سنیے۔ عرب شیخ اس وقت آئے تھے، آ کر انہوں نے سوال کیا، کلاس میں تقریباً 20-25 بچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ وہ بچے نے وہ آیت پڑھی ماشاءاللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مجھے تاکہ میں اس کی عبادت کروں۔ لہٰذا ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور مومن کا ہر کام، یہ نوٹ کیجیے، مومن کا ہر کام عبادت ہے جبکہ اس کے اندر نیت صحیح ہو۔ جیسے میں درد دے رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے، آپ بھی مسجد میں آئیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو مومن کا ہر وہ کام جس کے اندر نیت صحیح ہے تو ماشاءاللہ وہ کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر بندہ دعا پڑھ کے مطلب لیٹرین میں گیا اور وہاں سے دعا پڑھتے ہوئے نکلا، تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا، دعا پڑھتے ہوئے نکلنا، یہ بھی ماشاءاللہ اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ تو ہمارے زندگی کا ہمیں سمجھنا چاہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو قربانی ہوتی ہے، ہم اس وقت دعا پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، آپ کہہ دیجئے میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، میری نماز، میری ہر قسم کی عبادت، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرا روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، مرد و خواتین کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ہر قسم کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بات کہی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ بات نوٹ کرو، دنیا والوں کو ہم خوش نہیں کر سکتے، ساری دنیا ہم سے خوش ہونا ضروری نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے دنیا والوں کی دشمنی مول لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی دشمنی مول لے، کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا دشمن ہو گئی، باپ بھی دشمن ہوا، قوم بھی دشمن ہوئی، پورے گھر والے دشمن ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا میرے لیے جو ہے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے دنیا والوں دشمنی مول لے، کوئی حرج نہیں، مگر یہ دیکھو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا والوں کو خوش کرنا بڑا گناہ ہے۔ سمجھیے آپ، یہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا والوں کو خوش کرنا یہ بڑا گناہ ہے، جیسا کہ کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال سمجھ میں آیا کہ ہماری ہر قسم کی عبادت، ریاضت، محنت سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں کہا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، عمرہ کرو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ روزہ پورے ارکان اسلام میں الگ ہے۔ نماز پڑھتے آپ، لوگ آپ کو دیکھتے، زکوٰۃ دیتے، لوگ آپ کو دیکھتے، حج کو جاتے، لوگ آپ کو دیکھتے، مگر ماشاءاللہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، لکھیے، جو بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے۔ آپ میں سے کون روزہ ہے میں نہیں جانتا، میں روزے دار ہوں آپ نہیں جانتے، نفل روزے وغیرہ ہوتے ہیں تو بولتے یہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک طرح کا راز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ثواب بھی بتایا، حج کا ثواب بھی بتایا، زکوٰۃ کے فضائل بتائے، مگر روزے کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزہ کا بدلہ کیسے دے گا؟
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے پاس ماشاءاللہ مشک سے زیادہ بہترین ہے۔ کیا کیا روزے دار کو ماشاءاللہ بہترین ثواب دیے جائیں گے۔ وہ جنت میں باب الریان نامی دروازہ ہے، اس میں سے ماشاءاللہ ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ اور ایک بات بھی ہے، جنت کے جو 2 دروازے ہیں ان 2 دروازوں کے درمیان کتنی کلومیٹر کی جگہ ہے آپ جانتے ہیں؟ 1200 کلومیٹر کی مطلب کشادگی ہے اس میں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا، یعنی مطلب 1200 کلومیٹر بولے تو اگر آپ حساب کریں مطلب ایسے ہوتا ہے کہ چنئی سے مطلب ممبئی، اتنا بڑا ایک شادی محل ہوتا ہے، اس میں لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں تو بھیڑ آ جاتی ہے، کہیں مسجد میں، مدرسے میں، مکے میں سب دیکھتے ہیں آپ اتنی بھیڑ آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 2 دروازوں کے درمیان میں 1000 تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا ہے۔ جنت کے دروازے ماشاءاللہ اتنے کھلے ہوئے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ جب وہ جو ہے رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ سن لیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو میں یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازہ ماشاءاللہ کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر سورہ زمر کے آخری میں ہے، اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، اس کا ذکر سورہ ہجر میں آیا، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ بہرحال ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مومن کو یہاں اس لیے جینا ہے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں خواتین وغیرہ کو دیکھتے ہیں، ایک عورت کیا کرتی ہے، شوہر کو بگاڑتی ہے۔ اگر شوہر دیندار ہے، وہ بیوی کے اندر دیندار نہیں تو کیا کرتی، اپنی غیر دینداری اس کے اوپر مکمل طور پر داخل کرتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے ایسی بیوی سے پناہ مانگتے تھے جو شوہر کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے، کسی بھی اعتبار سے عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے۔ بس اوقات ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں 25,000 کماتا ہے، عورت کے اندر مال جو ہے خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں، تو کیا کرتی، ایسے بیڑنگ کے طریقے سے جینا چلاتی، انہیں 50,000 روپے آتا، بجٹ کہاں سے لائیں گے، کھانا پھینکنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ بہرحال دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو ہم عالم تھے، لا تعلم، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں اللہ نے دی ہیں علم حاصل لیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو 3 چیزیں دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں، ایک تو کان، دوسرا آنکھ، اور تیسرا سمجھنے کے لیے دل۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کو دور کرنے کے لیے 3 چیزیں دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کان۔ کان کیوں دیا؟ تاکہ حق کی بات سن سکے۔ آنکھ کیوں دیا؟ تاکہ حق کی بات کو دیکھ سکے، دنیا والوں کی خدمت کر سکے۔ دل کیوں دیا؟ دل اس لیے دیا کہ ہم ماشاءاللہ دل کے ذریعے ہم سمجھ سکیں کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ اب یہ 3 چیزیں دی ہیں، ان 3 چیزوں کا استعمال میں سمجھتا ہوں ہمارے انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے تقریباً 99% غلطی استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھو کون ایسا آدمی ہے جو اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے؟ ہم کان سے غیبت سنتے، کان سے چغل خوری سنتے، گانے سنتے، میوزک سنتے، ہیڈ فون لگا لے تو بسوں میں جب دیکھتے ہیں سفر کے دوران خواتین بھی وہ ہیڈ فون لگا لیتی ہیں، وہ کنڈکٹر آتا ہے تو ٹکٹ لینا، ٹکٹ بولتا ہے، مطلب ہیڈ فون ڈالے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کان کے ذریعے ماشاءاللہ جو حق دل تک پہنچتا ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کان کے ذریعے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق یہاں تک پہنچاتا ہے۔ دیکھو اب یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، لکھیے، ایک ہوتا ہے سننا اور دوسرا ہوتا ہے عمل کے ارادے سے سننا۔ ہمارے پاس سننا تو بہت ہے مگر عمل کے ارادے سے ہم بہت کم سنتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے میری طرف ایسا انگلیاں رکھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہے سورہ 29ویں پارے میں، یجعلون اصابعہم فی اذانہم، اپنے کانوں کو اذان دی سگا ایسا رکھ لیتے، کیا بولے تو تمہاری بات کیا بھی سنے نہیں آنا۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ بچے بھی ماں بھی مذاق سے تو کیا بولتا میں نہیں سننا، ایسا رکھ لیتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے کو کفر مکہ بولتے نہیں ہمارے کانوں میں روئی ہے، بوجھ ہے۔ اب تو واقعہ معلوم ہوگا، طفیل بن عمرو دوسی ایک صحابی تھے، جب وہ طائف سے نکلے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو یہ محمد جادوگر ہے، لہٰذا وہ قرآن اس کے اوپر اترا ہے، وہ جادو سکھاتا ہے، لہٰذا تم جاتے ہوئے اپنے کپڑے کان میں رکھ لو اور جو ہے انگلیاں رکھ لو۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بہت عقل مند انسان تھے، جیسے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں میں رکھ کر کپڑا رکھ کر مکے کے قریب ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ قرآن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ قریب ہوتے 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 میں بولتے میں کیوں قرآن نہیں سننا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ماشاءاللہ قریب آئے تو اس کے بعد کانوں سے نکالا روئی کو اور کپڑوں کو نکالا، انگلیوں کو نکالا، وہ قرآن کی آواز کان کے راستے سے ماشاءاللہ دل تک پہنچی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں۔ سمجھیے ابھی ابو ہریرہ کون؟ 5500 حدیثوں کے حافظ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان کے ذریعے حق تک بات پہنچتی ہے، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کان کے ذریعے غلط سننا نہیں چاہیے۔ آپ خواتین ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو یہ غیبت، چغل خوری، گانا، میوزک، یہ تمام سننے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ یاد رکھیے یہ گانے وغیرہ جو مطلب کان کے راستے دل تک پہنچتے ہیں نا، ہمارے دل کو بڑا خراب کرتے ہیں۔ آج کل دیکھو ایک لڑکی کالج میں پڑھتی ہے، قرآن ڈالے تو بولتی ہے اللہ بند کر لو، سننے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں میوزک کی محبت ہے۔ کل کے جس درس میں ہم نے بتایا جس کے دل میں میوزک کی محبت ہوتی ہے قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، برداشت نہیں کرتا ہوں قرآن کو۔ تو اس طریقے سے حق سب سے پہلے کان کے ذریعے وہاں تک پہنچتا ہے، لہٰذا ہیڈ فون لگا لے کے گانے سننا، ٹک ٹاک سننا، عورتوں کی آواز سننا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ گانے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ گانے کیا کرتے ہیں؟ انسان کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ گانے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں اور بہت کچھ باتیں ہیں اس میں۔ لہٰذا میوزک کی آواز ادھر ادھر آتی ہے تو ہمیں سننے سے احتراز کرنا چاہیے۔ مثلاً ایسا ہے ایک جگہ میوزک چل رہی ہے، اگر ہم اسے مطلب روک سکتے ہیں تو روکو، ورنہ کم از کم ہیڈ فون لگا لے کے بلوٹوتھ لگا لے کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ اور علماء یہ بھی بتاتے ہیں، اطباء ڈاکٹر وغیرہ، یہ بلوٹوتھ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے سے کان کا کینسر آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لوگ ہم دیکھتے ہیں سفر وغیرہ میں 3 گھنٹے کی فلم ڈاؤن لوڈ کر لیا، وہ بیٹ دیکھ رہا ہے، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا سننا؟ قرآن سنو، حدیث سنو، نیک باتیں سنو۔ اور ہوتا کیا ہے، نیک باتیں انسان زیادہ دیر تک سن نہیں سکتا، بیزار ہو جاتا ہے، مگر بری بات 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی سننے تیار ہو جاتا ہے، ایسا ذوق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ نے یہ آنکھیں دی، کیوں دی؟ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی کہ ہم صحیح چیز دیکھ سکیں۔ صحیح چیز دیکھنا مطلب قرآن دیکھنا، حدیث دیکھنا، اور اس کے بعد حق کی بات دیکھنا، قرآن دیکھ کر پڑھنا، ماشاءاللہ یہ سب اللہ نے کائنات میں غور کرنا، آسمان میں، زمین میں، فلائٹ میں اڑتے ہیں، سمندر کے پاس گئے، سب آنکھوں کا صحیح استعمال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کا بھی استعمال بڑا غلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات کہی، اگر تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرو۔ خصوصاً عورت کو بھی اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پرانے معاشرے میں پردہ کیسے ہوتا تھا؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت پورا بھر کے اوڑھ لیتی، یہاں تک کہ یہ حصہ بھی نظر نہیں آتا، ایک آنکھ تھوڑی کھلے رہتے تو اس میں نظر آتا۔ اب تو نوز پیس بنتے ہیں، کچھ عورتیں، کچھ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک چندی جیسا آتا ہے وہ بن لیتے ہیں، اس میں ناک یہ سب پوری چیز نظر آتی ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ یہ چہرہ جو ہوتا ہے مرد عورت کے لیے خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، لہٰذا اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جو آدمی کی یہ بات ہے، جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور ڈالتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔
میرے بھونی ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں، آپ کو شیئر کرتا ہوں، دیکھنا بولتے ہیں جو عورت پردہ کرتی ہے ماشاءاللہ اس چہرے کو اس کے مرد کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو اس کا شوہر جب اسے دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ اسے تسلی ملتی ہے، سکون ملتی ہے، زندگی کا سارا ماشاءاللہ راحت ملتی ہے اسے۔ لیکن وہ چہرہ جس کو ساری دنیا والے دیکھتے رہتے ہیں، اس چہرے کو اگر جو ہے وہ شوہر دیکھتا ہے تو سکون نہیں ملتا۔ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پردہ اس کو آپ عادت نہ سمجھیں۔ پردہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب آپ پردہ کرتی ہیں تو یہ مت سمجھو میرا شوہر بول رہا ہے، مولوی صاحب بول رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پردہ کرو، تو پردہ کرنا واجب ہے، اور بغیر پردے کے گھر سے نکلنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے، لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلاف ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ایک خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کا نام تھا ابن سیرین، نام سنے ہوں گے، ابن سیرین۔ وہ خواب میں کیا کرتے؟ اجنبی عورت کو دیکھتے، اجنبی عورت کو دیکھے تو اپنا چہرہ سب پھیل لیتے، اللہ اکبر، بولتے انہا لا تحل لی، بولتے حالت روزہ میں بھی اس کی طرف دیکھنا میرے لیے ناجائز ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے کان دیے، حق کی بات کان کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے، اس کے بعد نگاہیں دیے، ان نگاہوں کا صحیح استعمال کرو، ان نگاہوں کا غلط استعمال مت کرو۔ آپ اگر ان نگاہوں کے ذریعے گانے دیکھتی ہیں، اجنبی مردوں کی تصویروں کو دیکھتی رہتی ہیں، یا مطلب ہمارے پاس خواتین کو بھی کیا آتا ہے، یہ سیریل دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ سیریل بڑا خطرناک ہے، یہ سیریل کیا کر رہا ہے؟ ہماری خواتین کے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ وہ جیسے سائنس پڑھانے کے لیے لیبارٹری میں لے جا کے باہر لاتا نا، ویسا ہو گیا ہماری عورتوں کا حال۔ وہ دیکھ لیتے اس میں شوہر کی عظمت ختم، شوہر کو چمکانا، شوہر کو ڈرانا، پریشان کرنا، جتنا اس میں ہے پورا لا کے ہمارے عورتیں جو ہے زندگی میں اس کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کان دیا، اللہ نے آنکھیں دی، اور یہ بات یاد رکھو، لکھیے یہ قرآن کو کھول کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب قرآن کھولتے ہیں نا، اسے دیکھتے ماشاءاللہ، یہ عبادت ہے، اور دیکھ کر پڑھنا یہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو یاد بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، مگر ابن عباس اور نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسا دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ کیسا؟ قرآن کو کھول کر دیکھے تو عبادت کیسے آتی؟ اگر آپ غلط چیز دیکھیں تو کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا۔ ایک صحیح چیز دیکھے تو کیسے جو ہے آپ کو کوئی مطلب ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کھول کر دیکھتے رہو، اسے مطلب نہیں ہے۔ قرآن کو کھول کر دیکھے، اگر پڑھتے رہے تو ماشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ نے تیسری چیز یہ دی ہم کو جہالت سے دور کرنے کے لیے، دل دیا۔ یہ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلتے رہنے والا۔ دل بہت جلدی بدلتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں دل کیسے بدلتا ہے، تو آپ نے فرمایا جیسے یہ کھلی جگہ ہے، وہاں ایک پر ہے، ہوا آتی تو پر کیسے اڑتا؟ اس کا کوئی مطلب ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا۔ اسے دلوں کی دنیا بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے ہم آپ کو ایک دعا سکھاتے ہیں، وہ دعا آپ کو اگر یاد ہے تو پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یاد ہے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ ہے تو موبائل میں حصن المسلم بھی آپ لوگوں کے پاس ہے؟ موبائل میں ہے؟ موبائل پڑھیے، موبائل میں ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے تو پلے اسٹور میں جا کر کے حصن المسلم بول کے لکھیے، اس میں تیلگو کا، اردو کا سب ترجمہ آتا، آڈیو بھی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں وہ یہ بھی ہے۔ تو ہمارے موبائل میں گانے سب ہوتے ہیں نا، اس میں قرآن بھی رکھنا، حصن المسلم بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے۔ اللہ کی نبی کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11۔ اس میں ایک ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ اللہ کی نبی سے پوچھی، یا رسول اللہ یہ دعا کہ کچھ زیادہ پڑھتے ہیں آپ، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دعا اس لیے زیادہ میں پڑھتا ہوں، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، سب پر ایمان لائے، تو کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نبی کو صحابہ کے بارے میں ڈر ہے کہ دل بدل جائے گا، تو ہم نبی کے زمانے کتنے سال بعد آئے؟ 1440-5 سال کے بعد میں آئے، تو ہم کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ دعا آپ لوگ پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اس میں مسلم میں ہے، آپ کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک 10 منٹ آپ کے سامنے علم کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ علم ماشاءاللہ بڑی اہم چیز ہے، اور آپ دیکھو درس کے شروع سے جتنی چیزیں میں بتایا علم کی، اللہ نے مجھے دیا، میرے اساتذہ نے دیا، میرے والدین نے دیا۔ یہ علم آپ کے گود میں آ کر پڑھ رہا ہے تو آپ اسے لینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوگا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں ماشاءاللہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، اگر علم نہ ہو تو آپ بتاؤ انسان اور جانور میں کچھ فرق ہے؟ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بتاتے ہیں آپ کو خواتین کے بارے میں کہ خواتین کیا ہے، آج کل یوٹیوب زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں جس کا چاہے سننا شروع کر دیتے، غیر عالم عورتیں، وہ پاکستان کی کوئی ہیں، کیا نام ہے ان کا جو درس دیتی ہیں، ہاشمی کچھ نام ہے اس کا، وہ خواتین میں سے درس دیتی ہیں تو ان کا زیادہ سنتی ہیں۔ ہاں فرحت ہاشمی ہے، اس کے علاوہ دوسرے ان کی باجیاں ہیں، کون کی ہیں، اب دیکھتے ہیں دوسری جماعتیں میں لوگ اردو میں تفسیریں پڑھ لے کر تفسیر کرنا شروع کرتے، یوٹیوب میں لنک آتا، زوم کا لنک آ رہا ہے۔ یاد رکھو علم ہر ایک سے نہیں لیتے، آپ جیسے چاول خریدنے جاؤ بولے تو جب پوچھتے یہ کچا کیا، یہ ابالا کیا، پکا تو گیدا ہو جاتا کیا، کچا ہے نا کیسا رہتا ہے، یہ چاول پکانے کے واسطے اتنی زیادہ آپ اتنا کپڑا دیکھنے گئے تو یہ پہلے تو ٹھنڈا رہتا ہے کیا، گرمی ہوتی کیا، اڑتا کیا، نہیں لکوس رہتا کہ جسم کو، اتنا عقل استعمال کرتے نا۔ ویسے دین بھی لینا ہو تو کس سے لینا، علماء سے آپ پوچھو۔ اسی لیے ایک عالم کہتے ہیں تم جن سے دین لیتے ان کو دیکھو کون ہے، بدعتی ہے، صحیح منہج پہ ہے، غلط ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دو۔ لہٰذا ماشاءاللہ ہمارے علماء بہت ہیں سلفیوں میں سے صحیح بولنے والے، ان علماء سے آپ علم لو۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھو، غیر علماء سے آپ متاثر نہیں ہونا۔ باڈی لینگویج اچھی ہے، اچھا سمجھاتا، خوب ہنساتا، آج وہ سچ ہے، کیسا ہے، طرز سے بولنے والا، بڑی وہ یہ پہن کر آ جاتا ہے کیا، وہ کوٹ، اس کے بعد 5000 کی گھڑی شروع پہننے کا تو لوگ سمجھتے تھے بڑا عالم ہے۔ عالم کو اس کے لباس سے نہیں دیکھتے، عالم کو اس کے علم سے دیکھتے ہیں، عالم کو اس کے عمل سے دیکھا جاتا ہے، عالم کے اندر تقوی، ڈر سب ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے یوٹیوب پر جس کا بھی آئے دیکھ کر آپ دماغوں کو خراب مت کرو۔ اتنی ایسی خواتین ہیں، اللہ رحم فرمائے، اب بولتے اپنے آپ کو سلفی ہے، مگر غیر سلفیوں کے دوسرے ادھر ادھر غلط سلط پروگرام آتے پورے دیکھ کے اپنا دماغ خراب کرتے۔ لہٰذا علم بہت بڑی نعمت ہے، علم کی قدر کرنا چاہیے، اور صحیح علماء کی بات کو ہمیں سننا بھی چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، خواتین میں بھی ماشاءاللہ فارغات ہوتی ہیں، ان کی بھی غلطی یہ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے دماغ سے علم کو سمجھنا شروع کر دیتے۔ مجھے یاد ہے تقریباً آج سے 15-20 سال پہلے حیدرآباد میں ایک جگہ ہم تھے، تو وہاں ایک لڑکی فارغہ تھی، اس نے فتویٰ دے دیا کہ عورت کے لیے ساڑی پہننا حرام ہے، حالانکہ وہ غلط بات تھی، ایک حدیث میں ایک بات تھی تو اس نے حدیث کو غلط سمجھا تھا، غلط سمجھ کے فتویٰ دیا ہے ساڑی پہننا حرام ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خواتین میں بھی کچھ عالمات فارغات ہوتی ہیں، انہوں کو کیا کرنا، بڑے علماء کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتا دیکھو، علم نہیں ہوتا تو کیا کیا غلطی ہوتی ہے۔ شہر بنگلور میں ایک عالمہ کیا بولی ہے، سچ، حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، کیا بھی نہیں ہے، نہیں لگا سکتے ہاتھ، آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھو، اگر آپ معلمہ ہیں تو گلوز پہن لو، اگر پلٹانا ہی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے، اگر آپ کو الٹانا ہی ہے تو سامنے والا وہ تمہیں ہٹاؤ، ایسا۔ حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اچھا، حالت حیض والی عورت رمضان میں کیا کرے گی، طاقراتوں میں کیا کرے گی؟ ماشاءاللہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں سعد بن ترک الخصلان حفظہ اللہ، میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ لکھیے، حالت حیض میں عورت موبائل سے قرآن پڑھ سکتی ہے۔ سمجھتے ہوں گے آپ، موبائل میں جو ایپ آتا ہے نہیں، اس میں ایپ میں قرآن پڑھ سکتے، اس لیے کہ قرآن نہیں ہو۔ قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن ایسا ہوتا ہے جو 2 اٹوں کے درمیان میں پرنٹ ہو کے آتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا سن، لیکن موبائل میں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔
یہ چیز بولنے کے بعد تقریباً کئی جگہ جہاں تھے ہم خواتین اتنا شکریہ ادا کرے، لکھ کر بھیجے مولانا آج تو آپ ہمارے لیے ثواب کی اتنی بات بتائے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو، بتانے والے عالم کو بھی جزائے خیر دے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پر نماز نہیں ہے تو اس حالت میں آپ ماشاءاللہ موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا یاد ہے اتنا پڑھو۔ اور حالت حیض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین مسجد کو آ جاتی ہیں، مسجد کو آ کے وہ سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی ہیں، نہیں آنا چاہیے، اپنے گھر میں رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم کی بیٹیوں کے لیے ایک جو ہے لکھی ہوئی چیز ہے، لہذا وہ جب وہ آتا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ نے اس عورت کی جو ہے قدرت میں نہیں رکھا، وہ اپنے پاس رکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب حج کرنے گئیں، ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس موقع پر حضرت عائشہ کو شروع ہو گیا تو حضرت عائشہ رونے لگی، حالانکہ ام المؤمنین ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹوں پر لکھ دیا ہے۔ بہرحال علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع وسائل آتے ہیں اس کو مکمل طور پر غنیمت سمجھو۔ جیسے علم حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، آج کے دن ہم کچھ ٹاپک وغیرہ نہیں رکھے تو علم کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ تعداد میں لوگ آئے تو ماشاءاللہ بہت کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ایک مومن علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے تو علم کی روشنی میں، پیتا بھی ہے تو علم کی روشنی میں، بات کرتا ہے تو بھی علم کی روشنی میں۔ لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں بولتے ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، وہاں سے علم کو اٹھا ڈالے تو بچے جو ہے ماں کی گود میں پلتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کتنی جہالت پھیل رہی ہے عورتوں کے اندر، بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے ہماری خواتین کو، ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ لوگ آئے، کل آپ اپنے جو ہے جو مطلب پڑوسین ہیں، فلاں ہیں، تمام کو لے کر آئیے۔ علم بڑی اہم چیز ہے۔ پرانے زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، ماشاءاللہ آج دیکھو علماء خود سفر کر کے آپ کے پاس آئیں، علم آپ کی گود میں آ رہا ہے۔ لہٰذا علم کو مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام و صحابیات بھی علم بہت حاصل کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا امت مسلمہ کی خواتین پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر حضرت عائشہ نہیں ہوتی نا آپ لوگ جی نہیں پاتے تھے، اتنا بڑا احسان۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ عائشہ کو جزائے خیر دے، اللہ عائشہ سے راضی ہو جا، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ کیا عورت تھی، کیا عورت تھی، اللہ اکبر۔ بولتے ہیں زہری رحمہ اللہ، یہ دیکھیے یہ ترازو ہوتا نا دونوں طرف، ایک طرف امت کی ساری عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف عائشہ کے علم کو رکھو۔ دنیا کی ساری مسلم خواتین کا علم بھی عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس عائشہ نام ہے مگر عائشہ کا علم نہیں، عائشہ کا کردار نہیں، اور عائشہ کی وہ پردہ نہیں، عائشہ کے اندر جو صفات تھے وہ صفات نہیں۔ اگر کسی کا نام عائشہ ہے تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ نبی کی بیویوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق دے تو، اے اللہ نبی کی بیویوں جو اچھے اوصاف تھے وہ اوصاف میرے اندر پیدا فرما، اے اللہ میرا نام بھی عائشہ ہے تو میرے اندر اچھا صفات پیدا فرما۔ تو عورت کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا علم حاصل کرنے کے بھی دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے مدرسے میں جا کے پڑھنا چھوڑ کے یہ سب کر کے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونا۔ کیا معلوم ہونا؟ سب سے ہر عورت کو یہ پہلے معلوم ہونا کہ میرا رب کون ہے۔ خبر میں پہلے کیا سوال ہوتا؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کو نہیں جانے کیا جواب دیں گے؟ دوسرا، ہر عورت کو یہ معلوم ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ عقیدے کا علم حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ جانو، اور اس کے بعد یہ معلوم ہونا دین اسلام کیا ہے۔ کچھ بیسک نالج ہوتی ہے جو ہر عورت کو جان کر رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے پاکیزگی کے احکام معلوم ہونا، وضو کیسے کرتے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، خواتین مسح کرو بولے تو والی بال کھیل سک کرتے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ آپ جب ایسا شروع کرتے نا، یہ پورے اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے جانا، واپس لائے تو بھی آپ کے ہاتھ نہیں اٹھنا، آپ کے ہاتھ کہاں رہنا؟ سر کے بالوں کو لگ کے رہنا۔ اب خواتین کو بولے تو نہیں ہمارا مسا برابر ہے بولتے، حجت نہیں کرنا کبھی بھی۔ دیکھتے گھروں میں عالم کی بیوی ہے یا کوئی ہے تو نہیں تم چھوڑ دو، ہمیں کر لیتے ہو، نہیں، عالم جو ہے جو مکمل طور پر علم حاصل کرنا اور ساتھ میں اسے علم توجہ دینا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا علم یہ دولت ملتی ہے تو کہاں سے لینا چاہیے، تو مسا کیا ہے اسے یہی معلوم ہونا، غسل کرنے کا طریقہ کیا،
اب وہ دیکھتے ہیں حیض آتا ہے، عورتیں پاک بھی ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر رات میں پاک ہوئی تو دوسرے دن 12 بجے نہاتی، حالانکہ اس پر نماز فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، کیا بولے تو نہیں کیا بھی نہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں ہیٹر بھی ہے، ہمارے گھر میں گیزر بھی ہے ایسا۔ تو آپ اگر کسی بھی نماز سے 5 منٹ پہلے پاک بھی ہوئے، ماشاءاللہ آپ پر وہ نماز فرض ہے، لہٰذا پاک کیسے ہوتے، غسل کیسے کرتے، حیض کیسے بولتے، نفاس کیسے بولتے، استحاضہ کیا ہوتا ہے، نہانے کا طریقہ کیا، وضو کرنے کا طریقہ کیا۔ ہماری کچھ خواتین ہیں گردن کا مسح کرتی ہیں، وضو کے بعد کی 3 دعائیں، ہم 2 دعائیں جانتے ہیں، ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعائی پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دعائیں بہت ضروری ہیں عورتوں کو، اور اسی طریقے سے عورت کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا، نماز کے فرائض کیا، نماز کے سنن کیا، جمعہ کے دن کیسے گزارنا، کون سی صورتیں پڑھنا، یعنی خواتین کو علم دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرد کو تعلیم دے تو ایک کو تعلیم دے جیسا، مگر ایک عورت کو تعلیم دو تو یہ قوم کو پڑھائے جیسا۔ اگر عورت کی گود میں علم آ گیا نا، ماشاءاللہ ہوتا کیا، اس کے گود میں پلنے والے بچے بھی ماشاءاللہ علماء بن جاتے ہیں۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے کوئی قرآن کی تفسیر یا کوئی ایسا کوئی چیز ہو، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی چیز ہو تو بتائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔